ماہ رمضان کی آمد پر عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے یا ہم رمضان کا مہینہ کس طرح گزاریں۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ ذکر و عبادت کے علاوہ رمضان کا معمول اصلاً صرف ایک ہے، اور وہ ہے خالی الذہن ہو کر قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا مسلسل مطالعہ۔ جو لوگ براہ راست قرآن کے مطالب کا ادراک نہ کر سکتے ہوں، اس مقصد کے لیے وہ تلاوت کے ساتھ اپنی معلوم اور مادری زبان میں بار بار ترجمہ قرآن کا گہرا مطالعہ کریں۔ وہ ایک مرتبہ بغور پورے قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اس مطالعے کا مقصد قرآن کا علمی مطالعہ نہیں، بلکہ اس کا مقصد عمومی طور پر رمضان میں صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ ہے تذکیر و احتساب، یعنی اپنے متعلق اس حقیقت کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا کہ میرے خالق کو خود مجھ سے کیا چیز مطلوب ہے اور عملاً میں کس حد تک اس پر قائم ہوں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ قرآن کا یہ مطالعہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک اوورہالنگ کورس ثابت ہوگا۔ اس طرح کا ایک ربانی تجربہ گویا اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگنے کی صحیح مشکور کے ہم معنی ہے۔ علمی ذوق رکھنے والے افراد ماہ رمضان میں اس مطالعے کے دوران یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نئے پیدا شدہ سوالات یا جو چیز ان کے ذہن کو اسٹرائک کرے اسے نوٹ کر لیں، اور بعد میں وہ ان سوالات پر غور و فکر اور تحقیق کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس طریقے مطالعہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے قرآن کا اصل پیغام خود خالق کی زبان میں آپ کے دل و دماغ پر نقش ہو جائے گا۔ اس طرح آسانی کے ساتھ ایک کتاب ہدایت کی حیثیت سے قرآن کے ساتھ ہمارا زندہ تعلق قائم ہوگا۔ ہمارے فکر و عمل کی اصلاح ہوگی، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم قرآن کے زیر سایہ اپنی زندگی کا سفر طے کر سکیں۔ رمضان کا یہ خصوصی عمل خود قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں روزے اور رمضان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلائل کی صورت میں، جو سر تاثر ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا بھی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ اس آیت میں رمضان اور کلام الہی کی اہمیت سے متعلق واضح ارشاد موجود ہے۔ روزہ اور قرآن کے اس تعلق پر غور کیجیے تو ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ذکر و عبادت کے دوسرے مراسم کے علاوہ رمضان کی اصل عبادت قرآن مجید سے اپنے تعلق کی تجدید ہے، یعنی تلاوت اور تدبر کے ذریعے سے خدا کی ابدی رہنمائی کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں پوری طرح اختیار کر لینا۔ ایسی حالت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ رمضان کی اصل عبادت اور اس کا سب سے بڑا معمول قرآن کی تلاوت اور اس پر تدبر ہے، یعنی روزے کے ماحول میں ہر طرح کے انتشار سے بچ کر قرآن مجید کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس سے اپنے تعلق کی تجدید کا عہد کرنا، یہی رمضان کا اصل وظیفہ ہے اور یہی رمضان کا اصل معمول ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو اس طرح پائیں کہ وہ ان کے لیے قرآن سے فکری اور عملی تجدید کا مبارک مہینہ بن جائے۔